ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ وہ باتیں جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، وہ باتیں جو قرآن کریم اور مستند حدیثوں کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں، وہ باتیں جن کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم آپ سب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اسے سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے اس پروگرام کو مفید سے مفید تر بنائیں اور اس کے ذریعہ ہماری اصلاح فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے اور پھر اسی واقعے کو موضوع بناتے ہوئے ہم کچھ باتیں عرض کریں گے۔ امام احمد نے مسند میں اور امام بخاری نے الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں اس لیے کہ 7 زمین اور 7 آسمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 زمین اور 7 آسمان ایک مبہم حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا حکم دیتا ہوں اس لیے کہ وہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعہ مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تم کو شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وفات کے وقت لا الہ الا اللہ کی وصیت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے معمولی مت سمجھنا، لا الہ الا اللہ کا پوری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر اسے وزن کرنے کے لیے ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 زمین اور 7 آسمان ایک مبہم حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی اہمیت، لا الہ الا اللہ کی عظمت۔ اور کیوں نہ ہو کہ اسی کے لیے اللہ پاک نے جن و انس کو پیدا کیا، زمین و آسمان بنایا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، جنت اور جہنم کو بنایا، سارے انبیاء نے اسی کی طرف دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے بھی اسی کی طرف بلایا۔ آپ کا بھی نعرہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس یہودی لڑکے کو دیکھیں جسے موت سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی۔ ادھر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور ادھر اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے ذریعہ اسے جہنم سے بچا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری طرف دیکھیں ابو طالب کو کہ اس کی موت کا وقت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے کلمہ کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن اس کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے جہنمی ٹھہرتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اسلام کی پہلی بنیاد ہے، جسے ایک غیر مسلم جب بولتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں ہم اسے بولتے ہیں، ہر اذان میں سنتے ہیں۔ کیا اس لفظ میں کوئی جادو ہے؟ کیا بات ہے اس لفظ میں؟ کیا اثر ہے اس لفظ کا؟ کیا خوبی ہے اس لفظ میں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کلمہ کو ہم سب پڑھتے ہیں، ہمیں یاد بھی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کو اس کلمے کا مفہوم بھی معلوم ہوگا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے اندر معانی، مفاہیم اور مطالب کا سمندر لیے ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو دنیا کے تمام کلمات میں سب سے زیادہ مظلوم ہے، سب سے زیادہ اس سے بے توجہی برتی گئی ہے۔ تو آئیے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے 2 پلرز ہیں، نفی اور اثبات۔ پہلا پلر نفی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود۔ یہ ہر طرح کے شرک کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز کی عبادت کو باطل ٹھہراتا ہے۔ دوسرا پلر ہے اثبات، الا اللہ، یہ ثابت کرتا ہے کہ عبادت کی مستحق ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ روم میں کوئی نہیں ہے سوائے احمد کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد کے علاوہ کوئی دوسرا روم میں ہے ہی نہیں، اس میں کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے لائق اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اس میں پہلے شرک اور کفر کی نفی ہے، اس کے بعد اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس طرح لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کا عقیدہ اور اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه اللہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت نام ہے ہر اس ظاہری اور باطنی قول و عمل کا جسے اللہ تعالی پسند فرماتا ہے۔ اس لیے عبادت ہر وہ کام ہوا جو کسی مخصوص ہستی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے یا اس کی ناراضگی کے ڈر سے کیا جائے۔ اس لیے صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا اور التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے امید اور خوف رکھنا، اس کے نام سے جانور ذبح کرنا، یہ سب عبادات ہیں جن کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا ضروری ہے۔ ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر یہی اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور تشہد میں یہی دعا کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کے قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما بھی دیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے زیادہ فرما بردار ہوں۔ الہ کیا ہے؟ الہ کا معنی ہے وہ معبود جو عبادت کا حق رکھتا ہو۔ کس بنیاد پر عبادت کا حق رکھتا ہو؟ ان صفات کی بنیاد پر جس سے وہ متصف ہے، اور یہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ انسان سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے۔ جب وہ جان لیتا ہے کہ اللہ نے ہی اسے پیدا کیا، اس سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، وہی روزی دیتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے، وہی ہر بھلائی کا اختیار رکھتا ہے، وہی ہر
نقصان سے بچا سکتا ہے، اس کا دل، دماغ، جگر، گردہ، غرضے کے جسم کا ہر حصہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہے یہ تمام اعضاء صحیح طور پر کام کرتے ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے اس کو موت دے دیتا ہے۔ عزت دینا، ذلت دینا، اولاد دینا سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ٹھہرتا ہے کہ جب ایک انسان ان ساری چیزوں پر ایمان لے آتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ رب العالمین سے شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالی سے ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ایک دودھ پیتے بچے کا اپنی ماں کی گود سے۔ اللہ کی رحمت سے اب وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم اور فیصلے پر صبر کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے خوف محسوس کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، عبادت کے سارے کام اللہ کے لیے انجام دینے لگتا ہے، پریشانیوں میں اسی سے لو لگاتا ہے، مشکلات میں اسی کو پکارتا ہے، اسی کے پاس پناہ طلب کرتا ہے اور اسی کی محبت میں سکون پاتا ہے۔ اور یہی ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کی عبادت ترک کر دیا جائے اور عبادت کے سارے کام اللہ رب العالمین کے لیے شروع کر دیے جائیں۔ اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہو لیکن عبادت کے کچھ کام غیروں کے لیے بھی کرتا ہو، مثلا کسی غیر کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، کسی انسان پیر فقیر کی قبروں پر سجدے کرتا ہے، ان کے لیے نظریں مانتا ہے، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرتا ہے، تو گویا اس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ محترم سامعین، لا الہ الا اللہ کا اقرار کب صحیح ہوگا؟ کب مانا جائے گا کہ ایک آدمی واقعی لا الہ الا اللہ کو صحیح طریقے سے اپنا رہا ہے؟ اس کی شرطیں کیا ہیں؟ تو اس میں 7 شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 7 شرطوں پہ دھیان دے۔ سب سے پہلے علم، یعنی بولنے والے کو اس کلمہ کا معنی پتہ ہو اور اس کا جو تقاضا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت ترک کر دینا، اسے وہ جانتا ہو اور اچھی طرح سے اس پر ایمان رکھتا ہو۔ دوسرے نمبر پر یقین ہو، یعنی بولنے والے کے دل میں اس کے تعلق سے ذرہ برابر شک نہ ہو، یا لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت ترک کر دینا، اس کے تعلق سے اس کے دل میں کسی طرح کا شک نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر اخلاص، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس کلمہ کو بول کر کے اللہ رب العالمین کی رضا مندی اس کے ذہن میں ہو۔ چوتھے نمبر پر سچائی، یعنی اپنے دل کی سچائی سے اس کی گواہی دے، اس کی زبان اس کے دل کی موافقت کر رہی ہو۔ پانچویں نمبر پر محبت، یعنی اس کلمہ سے محبت ہو، اس کے پڑھنے والے سے بھی محبت ہو، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور اہل ایمان سے بغض رکھتے ہیں ان سے بھی وہ بغض رکھتا ہو۔ چھٹے نمبر پر قبول۔ قبول کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دل کی خوشی سے مان لینا، اور یہاں مراد ہے کہ کلمہ توحید اور اس کا جو تقاضا ہے اسے سر اور آنکھوں سے قبول کر لینا اور ان میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرنا۔ ساتویں نمبر پر اطاعت اور تابعداری، یعنی لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضے کا ظاہری اور باطنی طور پر تابع ہو جانا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں کرنے لگ جائے اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جائے۔ محترم سامعین، یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی جو پائی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کے ترجمہ کے تعلق سے، اسے بھی واضح کر دینا بہت مناسب ہے۔ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں، یا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں۔ یہ غلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ غلط کیوں ہے؟ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں یا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کہنے سے اسلام کو دوسرے مذاہب سے کوئی امتیاز حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے اکثر مذاہب مانتے ہیں کہ خالق، مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے۔ خود زمانے جاہلیت کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی کائنات کی تدبیر کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ صدقہ بھی کرتے تھے،
حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، اور اللہ کے ڈر سے بہت سارے حرام کاموں کو ترک بھی کر دیتے تھے، لیکن جس بنیاد پر وہ مشرک اور کافر ٹھہرے وہ یہ کہ خالص اللہ رب العالمین کی وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے علاوہ وہ دوسروں سے بھی مدد مانگتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ قرآن نے خود ان کے عقیدہ کو نقل کیا، سورہ زمر آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور جو لوگ اس اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہی بات سورہ یونس آیت نمبر 18 میں کہی گئی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ کچھ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، اس تک ہماری بات ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، جیسے بادشاہ سے ملنا ہو تو پہلے اس کے مقربین سے ملنا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سوچ غلط ہے، اور اسی سوچ کی بنیاد پر دنیا میں شرک پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کمزور مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر بادشاہ جہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے نہ تو اپنی پوری رعایا کو دیکھ سکتا ہے اور نہ بغیر ذریعہ کے ان کی بات کو سن سکتا ہے، اور پھر اسے اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے اور ہر حال اور ہر جگہ اپنی مخلوق کو دیکھتا بھی ہے اور ہر کسی کی بات کو ڈائریکٹ سنتا بھی ہے۔ بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی گیپ، کوئی ڈسٹینس اور کوئی دوری ہے ہی نہیں، وہ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات کو مخلوق پر قیاس کرنا جائز نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ محترم سامعین، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اس کے شرائط اور تقاضے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف چل رہا ہے، اور یہی شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی اس کے اندر حق تلفی ہوتی ہے۔ توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا خالص حق دوسروں کو دے دینا ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور یقیناً تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بلکہ اگر کسی شخص کی موت شرک کی حالت میں ہو گئی تو اس کی معافی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ابھی آپ سن رہے تھے دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ آپ بھی اگر اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خطوط لکھیے، جن کا جواب مولانا صاحب اس پروگرام میں آپ کو براہ راست دیں گے۔ ہمارا پتہ ہے دینی پروگرام اردو سروس ریڈیو کویت، پوسٹ باکس نمبر 397 یعنی 397 صفحات 13004 کویت۔